بقیہ میں وارث انبیاء گھر چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وابئی نستعین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بے ظہور الحجت قائم آل محمد۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ 21 کی خصوصی نشریات حسین سب کا۔ ناظرین کرام، شب عاشور 9 محرم الحرام کا دن گزار کر جو خیام حسینی میں آخری شب انصار حسین کی، جانثاران حسین کی، فرزندان حسین کی اور سپاہ حسین کی آخری شب تھی، اس رات کو امام حسین علیہ السلام نے 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک اپنے اصحاب اہل و عیال سے ملاقات کے لیے اور ایک اپنے اللہ سے راز و نیاز کے لیے۔ یہ ایسی رات ہے جس کے بارے میں اگر میں کہوں کہ دین اسلام میں اس رات کا بڑا مقام ہے کہ امام حسین نے چراغ بجھا کر منزل دکھائی کہ پتہ چلا شب عاشور کربلا میں ہمیں، تمام دین ہی ابن علی کے دین سے ہے، اور بجھے چراغ میں منزل دکھائی دینے لگی۔ چراغ شرط نہیں، روشنی حسین سے ہے، چونکہ حسین کے بارے میں اس زبان، جس زبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ زبان وہی بولتی ہے جو وہی بولتی ہے، رسول اللہ نے اپنی زبان سے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب حسین نے چراغ بجھا کر اپنے جانثاروں کو کہا جو جانا چاہتا ہے جائے، چونکہ جنت میرے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا نام نہیں، جو گھر سے مجھ تک آ گیا جنت اس کی ہو گئی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شب عاشور کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ ہمیں جوائن کیا ہے قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین جناب قبلہ مولانا سید حماد علی زیدی صاحب نے۔ قبلہ بہت شکر گزار ہیں، آپ نے مصروفیت سے ٹائم نکالا، اور کل کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ نہایت ہی مصروفیت، نہایت ہی مصروف، اور میں نے ڈانٹ کے بٹھایا ہے اپنے بھائی کو مفید زیدی، بہت مصروف تھا، اس نے کہیں جانا ہے مرثیہ خوانی کے لیے، تو مفید زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ میں بڑا پروموٹ کرتا ہوں یہ آج کل کے جو بچے ہیں جو نئے آ رہے ہیں، بہت کم عمری میں بہت اچھی آواز، ہماری ایک بہت سماجی شخصیت ہیں جناب مرزا انجم صاحب، ان کے فرزند انجمن جناب مرزا علی حسن صاحب، بہت شکریہ سرکار، آپ بھی تشریف لائے۔ تو میں قبلہ کی طرف بڑھوں گا۔ قبلہ شب عاشور یقیناً ایک مصائب کی فہرست اور مصائب کا ایک المناک ذخیرہ ہے اس رات میں۔ قبلہ کیا اس رات کے کوئی فضائل بھی ہیں جو قوم تک، امت تک پہنچنے چاہیے؟ کہ دیکھیے، یقیناً ہر ایک عمل جو امام حسین علیہ السلام سے نسبت کھا جائے، ہر ایک بات، ہر ایک شے کہ جو امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام سے نسبت میں آ جائے اور آل محمد سے منسوب ہو جائے، ہر اس شے میں یقیناً اعمال بھی ذکر کیے جاتے ہیں، اور وہی تمام تر اشیاء ہیں کہ جو آل محمد سے منسوب ہیں، وہی بابرکت ترین چیزیں ہیں اور وہی باعظمت ترین چیزیں ہیں، اور کائنات کا تمام تر خیر انہیں تمام تر اشیاء میں ہے جو آل محمد سے منسوب ہے۔ یہ ایک رات کہنے کو تو بس ایک شب عاشور ہے، کہنے کو تو روزانہ کی راتوں کی طرح ایک رات بھی لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں اور کہتے بھی ہیں، لیکن یہ وہ رات ہے کہ جس میں دین کا محافظ اگلے دن پورے دین کو مکمل بچانے کی صورت میں بیٹھا ہوا ہے، مکمل دین کو ہم تک پہنچانے کے ارادے سے بیٹھا ہوا ہے۔ نہ صرف حسین بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ ابو الفضل العباس بھی آپ کے ساتھ ہیں، اصحاب باوفا بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور جو امام حسین کی قربانیوں کو بچانے والیاں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو یقیناً اس رات کے اعمال بھی ہیں، اور وہ اعمال کیا ہیں؟ دیکھیے، سب سے اہم ترین اور مہم ترین اعمال، بلکہ میں ان کو کہوں گا، جی ہمارے سننے والوں تک لازمی بات جانی چاہیے، بالکل پہنچنی چاہیے، یہ پیغامات پہنچنے چاہیے اور یہ چیزیں پہنچنی چاہیے جو بہت زیادہ حساسیت کا پہلو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو غم کی کیفیت جو چاند نظر آنے سے لے کر
10 محرم تک اور پورا 2.25 مہینہ جو یہ غم کی کیفیت اہل عزا کے دلوں پر، بلکہ اہل عزا بھی نہیں، جو بھی اہل دل ہے اس کے دل پر یہ غم کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یقیناً ہر ایک انسان متوجہ ہوتا ہے اور آمادہ ہوتا ہے غم کے لیے. لیکن شب عاشور میں اپنے آپ کو محزون رکھنا، اپنے آپ کو غمزدہ رکھنا اور اپنے آپ کو گریے کے لیے آمادہ رکھنا سب سے اہم ترین افضل ترین عمل ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص کی تلاوت کو بھی علماء نے بیان کیا کہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے. اگلے دن کا اہتمام ایسے کیا جائے کہ صبح عاشور انسان پاک صاف ہو، اپنے لباس، یقیناً کالا لباس زیب تن ہوتا ہے، اسی میں گریا و بکا ہوتا ہے، اسی میں آہوزاری، اسی میں ماتمداری. لیکن مومنین، کیونکہ مومن وہی ہوتا ہے کہ جو صاف صفائی کا خیال رکھے، مومن وہی ہوتا ہے جو پاک و پاکیزگی کا خیال رکھے. یقیناً امیر المومنین کا بھی فرمان ہے، صفائی ہوگی تو مومن کی پہچان ہوگی. یقیناً تو افضل تو سب سے پہلے صاف صفائی کا خیال رکھیں، اور یہی میرا کہنے کا مقصد بھی یہی ہے. اعمال اپنی جگہ پر پاک و پاکیزہ ہو کے آپ پاک لباس کے ساتھ، صاف لباس کے ساتھ، اپنے پاک و پاکیزہ بدن کے ساتھ جب فرش عزا پر قدم رکھیں گے تو اس کے یقیناً بہت سے ایسے فضائل ہیں، بہت سے ایسے مقاصد ہیں جو آپ کو حاصل ہوں گے، اور بے انتہا روحانیت بھی آپ کو حاصل ہوگی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عزاداری سید الشہداء میں خلوص دل کے ساتھ شامل ہوں، اور اپنے لباس، اپنے بدن، اپنے قلب اور اپنے روح کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہوئے اس فرش عزا پر آئیں اور عزاداری مظلوم کربلا کو برپا کریں. اور پروردگار ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خلوص دل کے ساتھ عزاداری میں شامل رہیں. قبلہ، ایک رات کی مہلت حسین وہ جو پوری کائنات کو دیتا ہے، بے شک بے شک، لیکن وہ ایک رات کی مہلت مانگ رہے ہیں. ایک رات کی مہلت مانگنے کا مقصد دیکھیں، سرکار حر کا آنا اور پھر وہ چراغوں کا بجھانا اور پھر چراغ دوبارہ جلانا. ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ دیکھیے یہ وہ ایک ایسا راز ہے جو امام حسین علیہ السلام کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. مہلت مانگنا، وہ بھی دشمنوں سے جا کر مہلت مانگنا، اور عباس جیسے جری موجود ہیں پھر بھی مہلت. تمام تر اصحاب باوفا جو جانیں قربان کرنے کے لیے موجود ہیں. چراغ جیسے ہی واپس جلایا گیا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں حسین جنت کی ضمانت دے رہا ہوں، تو وہ تمام تر اصحاب کہ یقیناً کوئی اولاد کو چھوڑ کر آیا ہے، کوئی چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آیا، کوئی گھر بار کو چھوڑ کر آیا، کوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا، کیا کچھ نہیں چھوڑ کر آیا اپنے پیچھے امام حسین کی ذات کی خاطر. جیسے ہی چراغ کو واپس روشن کیا گیا تو کیا دیکھا کہ جو حسین یہ کہہ رہے تھے کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، میں حسین ضمانت دیتا ہوں جنت کی، میں اپنے نانا سے آپ کو جنت میں جام کوثر کو آپ سے نوش کرواؤں گا. یقیناً وہ حسین جو ضمانت دے چکے، جیسے ہی چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو کیا دیکھتے ہیں، وہ تمام تر اصحاب گردنوں پر اپنی تلواروں کو رکھ کر کھڑے ہیں، اللہ اور یہ کہہ رہے ہیں یک زبان ہو کر، اے مولا 1000 بار بھی اگر یہ جان ملے، 1000 بار بھی اگر یہ زندگی ملے تو ہر ایک مرتبہ آپ پر ہماری جان قربان ہے. سبحان. وہ حسین جب رات کی مہلت مانگی تو یقیناً ایسا کیا ہے، تو یقیناً راز ہے کربلا میں. بے شک، لیکن ایسا کیا ہوا کہ چراغ بجھنے سے پہلے کچھ اور کیفیت تھی، تو چراغ جب بجھ کر دوبارہ جلا تو پھر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک میں نے مصرے کہے تھے کہ اپنے لشکر شہ میں شانے سارے لشکر کو ہم مرتبہ کر دیا جب چراغ بجھے اور جلے. سبحان جون بیٹھے تھے پہلو میں عباس کے، دونوں کو حسن میں یکساں کر دیا. سبحان اللہ، سبحان حسب رتبہ کھڑے تھے نا اکبر جہاں، وہاں ابن مظاہر کھڑا کر دیا. واہ، شہ نے چن چن کے موتی اکٹھے کیے اور پھر سب کو ہی مصطفیٰ کر دیا. اللہ اکبر. تو سرکار حر کا آنا، کیا یہ بھی کچھ خطبہ نے ممبر پہ کہا کہ حسین نے حر کا انتظار کرنے کے لیے یہ رات مانگی، حسین کے مہمان نے آنا تھا. پھر کئی خطبہ نے میں نے خود علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب سے بھی سنا کہ 10 محرم کو مولا علی اصغر کی عمر 6 مہینے پوری ہو جانی تھی وہ ایک دن. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، پروردگار ان کے درجات عالیہ کو مزید بلندی عنایت فرمائے، اور جتنے بھی علماء حقہ ہم سے رخصت ہو چکے، پروردگار تمام کی قبروں کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ قرار دے. یقیناً دیکھیے، علامہ صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں ان کی بات کی بالکل تائید کرتا ہوں. یقیناً وہ ایک بہترین حقیقت والی تحقیق کا مالک تھا وہ شخصیت. لیکن بات یہ ہے کہ بہت سارے راز ہیں، اگر ایک ایک کا بیان کیا جائے تو آج کی رات بہت مختصر ہمیں پڑ جائے گی.
لیکن مختصراً بیان اگر کیا جائے تو دیکھیے امام یہ حسین رات تو صدیوں پہ بھاری ہے، بے ایک شک رات بے شک حقیقت ہے، یہ کائنات پہ بھاری ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگ کر آمادگی بھی کرنی تھی. خود امام حسین تو آمادہ ہیں ہر لحاظ سے، لیکن آمادگی کس چیز کی آمادگی؟ اپنے لشکر کی آمادگی. امام حسین کا انتخاب کیسا انتخاب تھا؟ وہ ہم تک پہنچ جائے اور ہم کربلا کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں، ہم امام حسین پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں. وہی ایک رات تھی جو آج تک ہمارے دلوں کو آمادہ کر رہی ہے، وہی ایک رات تھی جو آج تک ہمارے قلوب کو آمادہ کر رہی ہے. یقیناً وہی امام حسین علیہ السلام کا وہی ایک اہم مقصد تھا اس رات کے پیچھے کہ ان 72 کو تو آمادہ کیا، لیکن قیامت تک آنے والے ہر ایک 72 سے محبت کرنے والے کو بھی امام حسین نے آمادہ کیا. جہاں تک بات رہی حضرت حر علیہ السلام کے آنے کی، تو یقیناً حر مہمان بن کر نہیں آئے، بلکہ جب حر نے آنے کا ارادہ کیا تو کہا اپنے بھائی سے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دو، پھر کہا میری آنکھوں پر بھی پٹی کو باندھ دو، پھر کہا بالکل ایسے جیسے کسی غلام کو آقا کے آگے پیش کیا جاتا ہے. وہ حر جو ابھی تک کمانڈر ان آف چیف تھے، چیف کمانڈر یزید کے لشکر کے تھے، اور ابھی جیسے ہی آپ کا دل امام حسین کی جانب متوجہ ہوا تو ہاتھوں میں رسیوں کو بندھوایا اور بالکل غلاموں کی طرح چلے. دیکھیں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا ایک جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جناب حر کی شجاعت پر، اور وہ جملہ اکثر کہا کرتے تھے، یقیناً آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے، اور بہترین جملہ آپ پروردگار عالم ان کی روح کو اصال کر رہا ہوں، ان کو ان کے ثواب میں مزید اضافہ فرمائے. علامہ صاحب کہتے تھے کہ جب حر گھوڑے سے گرے تو امام حسین کی جانب سے نصرت کرتے ہوئے جب حر گھوڑے سے زمین پر آئے تو کسی نے آواز دے کر کہا یزیدیوں میں سے، اے حر ابھی بھی وقت ہے، واپس پلٹ کر آ جاؤ. اے حر وہ قصر تمہارا ابھی بھی انتظار کر رہا ہے جو تمہارا انعام ہے. اے حر وہ مال و دولت ابھی بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم پلٹ کر آ جاؤ. تو حر نے پلٹ کر جملہ کہا، جملہ آپ کی سماعت کی نظر ہے. حر نے پلٹ کر کہا، حر ابھی گھوڑے سے گرا ہے، شجرے سے نہیں گرا. اللہ اکبر. جو جناب سیدہ کی عزت اور عظمت کو جانتا ہو وہ حر یقیناً امام حسین کی جانب آئے، غلاموں کی طرح آئے، اور جیسے ہی حر نے آ کر امام حسین کے قدموں پر اپنے ہاتھ کو رکھنا چاہا تو مولا نے آگے بڑھ کر سینے سے لگایا اور کہا، اے میرے بھائی خوش آمدید، حسین تمہارا استقبال کرتا ہے. تو یقیناً یہ امام حسین کی عزت اور عظمت ہے کہ جو حر کل تک گھوڑے کی مہار کو تھام کے کھڑا ہوا تھا، گھوڑے کی رسیوں کو روک رہا تھا، پانی کو رکوانے والا حر جس کی وجہ سے بچوں کی آوازیں بلند ہونی تھیں، العطش العطش، جب وہ حر امام حسین کے قافلے میں آنے کا ارادہ کر کے آیا تو اسی حسین نے ایسا استقبال کیا، اس شان سے استقبال کیا کہ اپنا بھائی کہہ کر پکارا. باپردہ بیویوں میں سے سلام کہا گیا، میرے بھائی حر کو میرا سلام پہنچا دیجئے. ابو الفضل عباس آپ کے استقبال کے لیے خیام سے آگے بڑھ کر استقبال کرنے گئے، ساتھ میں شہزادہ علی اکبر بھی استقبال کرنے گئے. جب یہ دو شخصیات کو آتے ہوئے دیکھا تو دور سے کسی نے کہا، بھائی نے کہا، حر کے بھائی نے دور سے دیکھ کر کہا کہ شاید کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے. تو حر نے کہا قدموں کو روکنا نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہو. جیسے جیسے آگے بڑھتے رہے تو دیکھا کوئی حملہ کرنے نہیں بلکہ ہم شکل پیغمبر اور ہم شکل علی مرتضی، علی اکبر اور حضرت عباس حر علیہ السلام کا استقبال کرنے آ رہے ہیں. یہ اہتمام امام حسین نے کربلا میں دکھایا جناب حر علیہ السلام کے لیے، اور یہی اہتمام تھا کہ حر نے اپنا جوان بیٹا بھی دیا، حر نے اپنا جوان بھائی بھی دیا، اور حر نے اپنا غلام بھی دیا. جیسے ہی حر کے بیٹے کی آواز آئی، اے بابا میں گھوڑے سے گر رہا ہوں، تو حر فوراً آگے بڑھنے لگے اپنے بیٹے کی مدد کے لیے. حر نے فوراً قدموں کو بڑھایا. ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کر حر کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہے، حر خبردار، حسین کے ہوتے ہوئے ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم جوان بیٹے کا لاشا دیکھو، لیکن میں کہوں گا وہی حسین ہے اور وہی کربلا کا میدان ہے. حسین اس وقت حر کو روک رہے ہیں کہ جب حر جوان بیٹے کی آواز پر آگے بڑھ رہے ہیں. اے حر آپ کو جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھانے دوں گا، لیکن جب امام حسین پر وہ وقت آیا کہ جب جوان بیٹے نے آواز دی ہے بابا علی اکبر ذوالجناح سے زمین پر آ چکے ہیں، بس حسین آگے بڑھے. جیسے جیسے حسین نے قدموں کو آگے بڑھایا کوئی نہیں تھا اس مقام پر کہ جو یہ کہتا، اے حسین
آپ جوان بیٹے کا لاشا اس ضعیفی میں اٹھائیں گے، ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حسین اس کیفیت میں علی اکبر کا لاشا اٹھانے کو گئے ہیں کہ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر امام حسین کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اس مقام سے واپس لے کر نہ آتیں، اس مقام تک امام حسین کو سنبھالنے نہ آتیں، تو امام حسین کی وہ کیفیت تھی اس وقت کہ امام حسین روتے روتے وہیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے، وہیں آپ کی جان آپ کے بدن سے نکل جاتی۔ ناظرین کرام، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی جامع گفتگو قبلہ مولانا حماد علی زادی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ شب عاشور ہے، خیام حسینی میں انصار حسینی کی آخری شب ہے، لیکن ایک بہن دعا کر رہی ہے، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سورج نہ نکلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ میں درخواست کروں گا اپنے بہت ہی پیارے بھائی مفید زیدی صاحب سے کہ نوحہ سنائیں آپ، تاکہ کچھ عزائی ماحول بن جائے۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درا، شمر نے مارا جو درا تو سکینہ روئی، اور نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، اور مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چھڑی، جب ہنسا حاکم کوفہ تو سکینہ روئی، اور چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ارے باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ کا لاشا نہ اٹھا تو سکینہ روئی، اور قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، قید میں سنتے ہوئے باپ کے سر سے لوری، زخمی ہونٹوں کو جو دیکھا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔
مومنوں نر گئے اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. مومنوں نر گئے اشقیا میں وارث انبیاء گھر چکا ہے. غریب زہرا کی غربت سنو، اے اہل عزا، اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا. سپاہی شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا، لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، تھا گل چراغے امامہ تبھی بجھانا ہے. ارے زمیں پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگے کسی نے جبین پر مارا، کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا، کسی نے سامنے آ کر چلائی تیغ جفا. غریب زہرا قاضی پہ سنبھلنا مشکل تھا، علی و زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا. ارے حسین گرتے نہیں تھے، گرایا جاتا تھا. لگا جو تیر تو اصغر کو شہر یاد کیا، پکارا غازی کو جس وقت سر پہ گرز لگا. لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، تماچا خولی نے مارا تو بولی یا زہرا. علی کو یاد کیا سر پہ ضربے چلتے ہوئے، حسن کو یاد کیا منہ سے خون گلتے ہوئے. ارے زمیں پہ زینے سے حضرت جو منہ کے بل آئے، جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے، نکل کے پہلو سے سب برچھی
खुशियों के फल आए, करार के इस तरह शहर को एक पल आए। अरे रुकाबे पैरों से इब्ने अली की छूट गई, तमाम पसलियां से बिते नबी की टूट गई। गरीब ज़हरा की सिदरा से किबरिया की आवाज़ आ रही है, ये रात आखिरी है। ज़ैनब खुदा के दीन की किस्मत जगा रही है, ये रात आखिरी है, ये रात आखिरी है। गुर्बत में बेकसी के सामान रह न जाएं, दूल्हा बनाने वाले अरमान रह न जाएं। कासिम के सर पे फरवा सेहरा सजा रही है, ये रात आखिरी है। शब आशूर क़यामत की शब है। ये वो शब है कि जब हर माँ अपने बेटे को तैयार कर रही है हुसैन इब्न अली की नुसरत के लिए। एक माँ ऐसी माँ है, कासिम की माँ, जो अपने यतीम को कहती है कि कासिम कल जब मैदान जाओ ना तो ऐसे लड़ना कि कूफा वालों को, शाम वालों को तुम्हारे बाबा हसन की याद आ जाए, लोग ये ना कहें कि ये यतीम लड़ नहीं सका। तो माँ के कदमों पे हाथ रख के कासिम ने कहा, माँ मैं हसन का बेटा वादा करता हूँ, चचा बाकी सब की लाश उठा कर लाएंगे, मेरी लाश करबला की रेत से चुन कर लाएंगे। और 10 मुहर्रम यही 13 साल का यतीम जब ज़ीन से ज़मीन पे आए और चचा को पुकारा, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मौला कासिम की लाश लेने मैदान करबला में गए तो 3 मरतबा हुसैन ने कहा, कासिम कहाँ हो, कासिम कहाँ हो। कहीं से आवाज़ नहीं आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, कासिम मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूँ। मक्तल कहती है, सामीन ग्रामी, एक टुकड़ा यहाँ से उठा, एक टुकड़ा यहाँ से उठा, और लब्बैक या इमाम की सदाएं बुलंद करते हुए एक गठड़ी में कासिम का लाशा लेके आए। किबला मैंने अपनी आँखों से पढ़ा कि जब, यानी यकीन है कि मुसीबत की रात है, ये दिन इतना छोटा है कि अली अकबर की अज़ान से शुरू हुआ और हुसैन के सजदे पे ख़त्म हो गया, और इतना तवील है कि बतूल का जवान बेटा बूढ़ा हो गया। तो इस शब में क्या कैफियत है माओं की जो अपने फ़र्जंदान को तैयार कर रही हैं। उम्मे लैला सलवातुल्लाह अलैहा की क्या कैफियत है, और उस माँ की क्या कैफियत है। देखें, करबला जब 28 रजब को चले, वहाँ तो असगर इब्नुल हुसैन का नाम भी शहीदों में था। माँ को तो पता है कल बेटे की कुर्बानी होगी। उस माँ की क्या कैफियत है, और पानी भी बंद है, क्या कैफियत है। बेशक ये करबला और करबला वालों का ज़िक्र बेशक एक ऐसी इबादत है कि जिसमें तमाम तर आलमीन मसरूफ़ है। बेशक और जहाँ करबला की माँओं की बात की जाएगी, वहाँ उन करबलाओं की माँ ने अपनी जो नजराना अक़ीदत कहा जाएगा, या जो अपनी हदिया कहा कुर्बानियाँ जाएगा, फिदिया कहा कही जाएगा। जाएंगी, फिदिया भी कह सकते हैं, जो कुछ आपने तमाम तर करबला की माँओं ने राह खुदा में जो जो कुर्बानियाँ दी, वो यकीनन इंतहाई इज़्ज़त और इंतहाई फ़ख्र के साथ परवरदिगार आलम की बारगाह में पेश की। देखिए, जहाँ औन मोहम्मद को तैयार करने वाली है, अल्लाह जहाँ अली अकबर को तैयार करने वाली, जहाँ अली असगर जैसे बेशीर को आमादा अल्लाह करने वाली माँ अल्लाह मौजूद है, वहीं कासिम इब्न हसन की माँ भी अपने बेटे को तैयार कर रही। और हर एक माँ जो करबला में मौजूद है वो आमादा है, बेशक और इस तरह आमादा है कि मैं
آگے بڑھ کر امام حسین پر اپنی جان کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لاڈلے کو، اپنے دل کے چین کو قربان کروں تاکہ کل جناب سیدہ کے حضور اپنا سر فخر سے بلند کر سکوں۔ ہر ایک ماں یہ چاہتی ہے، بھائی علی اکبر کی ماں بھی یہی چاہتی ہیں، علی اصغر کی ماں بھی یہی چاہتی ہیں۔ اون و محمد کی ماں کا کیا سلسلہ ہے کہ اون و محمد جب ہر ایک کا لاشا آنے لگا، ہر ایک کا سر آنے لگا، تو ہر ایک ماں آگے بڑھ کر بار بار بآواز بلند گریہ کرنے کے بعد اپنے لال کو اس طرح استقبال کیا جاتا تھا کہ ساری مائیں، ساری خواتین جمع ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد ماتم کیا جاتا تھا۔ کہیں سے واہ محمدہ کے نعرے بلند ہوتے تھے، کہیں سے واہ علیہ کے نعرے بلند ہوتے تھے، کہیں سے واہ فاطمہ کے نعرے بلند ہوتے تھے، اور ایک ماں آگے بڑھ کر اپنی آغوش کو پھیلاتی تھی جس میں اس کے لاڈلے کا سر آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ وقت عجیب آیا کہ جب اون محمد کے سر خیموں کے درمیان آئے، ان بیویوں کے درمیان آئے، تو جب آواز لگائی جانے لگی کہ کوئی ہے جو ان دو بچوں کے سر کو اپنی آغوش میں لے، ہر ایک ماں آگے بڑھ کر اپنے بچے کے سر کو آغوش میں لیتی ہے، کیا ان دو بچوں کی ماں کہیں مر گئی ہے، کہاں چلی گئی؟ اللہ اکبر۔ جب یہ آواز بلند کی گئی تو ایک مرتبہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی کنیز خاص، جس کو پھوپھی اماں کہہ کر پکارا کرتی تھی، جس کو اماں فضہ کہہ کر پکارا جاتا تھا، وہ جناب فضہ سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کر سروں کو آغوش میں لیا۔ کیا وجہ تھی جناب زینب سلام اللہ علیہا؟ کیا ماں نہیں تھی؟ کیا آپ کے دل میں وہ تکلیف نہیں تھی جو اپنی دو جوان بیٹوں کے لاشے کو، ان کے سروں کو دیکھ کر جو ایک ماں کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، کیا وہ شہزادی زینب کے دل کی کیفیت نہیں ہوئی ہوگی؟ وہ حسین کہ جس پر قربان کیا گیا تھا اون محمد کو، شہزادی زینب اس مقام تک آمادہ تھیں کہ میں اپنے لاڈلوں کا پرسہ نہیں لوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس سر کا پرسہ لینے کے لیے آمادہ ہوں کہ جس کی ماں آج بظاہر موجود نہیں ہے، بلکہ میں امام حسین کا سر اپنی آغوش میں لوں گی، اور جس طرح سیدہ امام حسین کا سر اپنی آغوش میں لیتی، اسی طرح جناب زینب سلام اللہ علیہا آمادہ رہیں اور امام حسین کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اور پھر اس کے بعد پرسہ پیش کیا امام حسین کی خدمت میں اور ہر ایک کی خدمت میں۔ دیکھیے کربلا کی ماؤں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اور قیامت تک آنے والی ہر ایک عزادار کی ماں کو سبق سکھایا ہے کہ کس طرح اپنے بچے کو تیار کیا جاتا ہے امام حسین کے لیے۔ دیکھیے چاہے وہ کربلا کا میدان ہو، یا چاہے وہ ماتمی حلقہ ہو، یا چاہے وہ فرش اعضا ہو، انسان کا دل آمادہ ہونا چاہیے محبت حسین کے لیے، امام حسین کی خاطر۔ آپ کی آنکھ سے ایک آنسو نکلتا ہے، کیا آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا عزادار اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ ایک آنسو نکل جانا کوئی معمولی بات ہے؟ امام حسین کے نام پر اگر ایک آنسو نکل رہا ہے تو چھٹے امام کی زبان سے آپ جنتی ہیں۔ بے شک۔ ایک آنسو اگر آپ کی آنکھ سے امام حسین کی خاطر نکل رہا ہے، رویا، رلایا یا رونے کی شکل بنائی، حتیٰ روایت کا جملہ ہے، یہ ذاکرین کے منہ سے لوگ سنتے ہیں، اس کو شاید ہلکا سمجھتے ہوں گے، لیکن یہ روایات ہیں، علماء کی زندگیاں چلی گئی، یہ روایات ہم تک پہنچاتے اگر رونے جیسی شکل بنائے۔ شکل بنانے کا کیا مطلب؟ یعنی رونا نہیں آ رہا، چہرہ نیچے جھکا لے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اور آپ نمازی بننے کی ایکٹنگ کر رہے ہیں تو ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا قیمت ہے اس قرآن کو آپ انگلیاں پھیرے جا رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اس کو مس کرنے کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ قرآن پڑھنے کی رونے کی شکل بنا، اللہ اکبر، صرف رونے کی شکل آپ بنائیں، آپ کو جنت کی ضمانت کون دے رہا ہے؟ صادق آل محمد، جو خود بھی سچا ہے، اس کی نسل بھی پوری سچی ہے، وہ امام آپ کو جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو یقیناً یہ آمادگی کہاں سے آئے گی کہ جو آپ کو آنسو کی قدر و قیمت بتائے؟ یہ آمادگی کہاں سے آئے گی کہ جو آپ کو فرش اعضا پر جانے کی قدر و قیمت بتائے؟ یہ آمادگی آپ کو آپ کی ماں ہی سکھائے گی۔ تو یہ ماؤں نے، کربلا کی ماؤں نے ہم پر یہ احسان کیا ہے کہ ہماری ماؤں میں بھی وہ جوش اور ولولہ باقی ہے کہ جو یقیناً ہمیں آمادہ کرتا ہے فرش اعضا تک جانے کے لیے اور امام حسین پر آنسو بہانے کے لیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، میں بار بار یہ جملہ کہوں گا کہ ہم خلوص سے دل کے ساتھ عزاداری کریں، ہم ریاکاری سے باز رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب کبھی فرش اعضا پر جائیں تو ہمیشہ اپنے آپ کو آمادہ رکھیں امام حسین مظلوم کربلا کی جانب، اور آپ پر خلوص سے دل کے ساتھ اگر ایک آنسو بھی ہم بہا لیں تو یقیناً چھٹے امام کی زبانی میں اور آپ جو بھی خلوص دل کے ساتھ ایک آنسو بہائے وہ یقیناً جنتی ہے۔ بے شک۔ قبلہ شب عاشور یقیناً
صبح عاشور کی طرف آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے اور دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے۔ اذان علی اکبر، یعنی اذان تو کوئی بھی دے سکتے تھے، تو کیا اس میں بھی کیونکہ وہ ہم شکل پیغمبر تھے تو اذان علی اکبر میں بھی کوئی راز کہ حسین نے اکبر ہی سے کیوں اذان دلوائی؟ یعنی اس سے پہلے بھی 2 محرم سے قافلہ کربلا آیا ہوا ہے، فجر کی اذان ہوئی ہوگی، کیا وہ بھی جناب علی اکبر نے دی یا یہ مخصوص اذان جناب علی اکبر سے دلوائی گئی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نقاب لے کر گھر سے نکلے اس وجہ سے کہ وہ اس قدر شباہت رکھتا تھا رسول سے، وہ وجود کہ جس وجود کو شہزادہ علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، نقاب چہرے پر لے کر اس وجہ سے نکلتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید محمد مصطفیٰ واپس آ گئے، اللہ اکبر، اس قدر زیادہ شباہت تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے امام حسین کو اگر شہزادہ علی اکبر عطا ہوئے تو وہ امام حسین کی تڑپ تھی، وہ امام حسین کا گریہ تھا کہ جو پروردگار عالم کو گوارا نہیں تھا۔ بے شک، امام حسین گریہ کریں، نہ خدا کو گوارا ہے، نہ جناب رسول اسلام کو گوارا ہے، نہ جناب سیدہ کو پسند ہے، اور نہ ہی امیر المومنین اس کو برداشت کرتے ہیں کہ حسین کی آنکھ میں آنسو آ جائیں۔ بس حسین اپنے نانا کی یاد میں گریہ کرتے تھے۔ تو شہزادہ علی اکبر کی صورت میں پروردگار عالم نے ہم شکل مصطفیٰ عطا کیا۔ جب پروردگار کی بارگاہ میں، جب پروردگار اتنا خیال رکھ رہا ہے حسین کا، اللہ اکبر، تو کیا حسین خیال نہیں رکھیں گے اپنے اللہ رب کا؟ اکبر، کیا حسین اپنے رب کی عطا کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شکر ادا کیا ہے حسین نے کہ کربلا کے اس اہم ترین دن کا آغاز ہم شکل مصطفیٰ کی آواز سے ہو رہا کہیں ہے۔ اس میں بھی امام کا کوئی حکمت شامل کہ کیونکہ مولا علی اکبر کے بارے میں کہا ہے خلقن و خلقن و منطقن اشبہ الناس برسول اللہ، بے شک۔ وہ بولنے میں محمد تھے، وہ دیکھنے میں محمد تھے۔ کہیں جیسے حسین عربوں میں رواج تھا کہ اگر کوئی دولہا آ جائے تو اس کی بات مان لیا کرتے تھے، اسے کچھ نہیں کہتے تھے، تو شہزادہ قاسم کو اس لیے مہندی لگا کے حسین بھیجیں کسی طرح امت میری تسلیم ہو جائے، یا اذان علی اکبر اس لیے دلوا رہے ہیں کہ یہ پہچان سکیں کہ یہ کس رسول کا گھرانہ ہے، کس، تو یہ میرے خیال میں امام کا اس میں حکمت ہوگی۔ یقیناً یہی حکمت ہے کہ وہ، میں اسی طرف آ رہا تھا جہاں آپ نے متوجہ کیا ہے کہ جب ہم شکل پیغمبر، ہم شکل رسول اذان دے رہے تو یقیناً ہر ایک متوجہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ آواز ہے کہ جو مدینے میں رسول اسلام کی آواز ہے، یہ وہ شکل ہے کہ جو ہم شکل مصطفیٰ کہلائی جاتی ہے۔ تو ہر ایک آمادہ ہو جائے، جو کربلا کے میدان میں آئے ہوئے ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں آئے ہوئے، یہ رسول کا نواسہ آیا ہوا ہے، یہ رسول کے اہل بیت آئے ہوئے ہیں، اور ہر ایک نے اپنی جان کو کربلا میں قربان کیا۔ اس سب کے باوجود آپ یقیناً شاعر ہیں، پروردگار عالم نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، مولا آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے۔ انہوں نے ایک شعر کہا ایک بہترین شاعر نے، اور وہ شعر مجھے ابھی میرے ذہن میں آ رہا ہے، انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، اگرچہ ان کو پتا تھا پسر حسین کا۔ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا۔ یہی وجہ ہے امام حسین نے شہزادہ علی اکبر سے اذان کہلوائی، اور اس کے بعد کربلا کے اس دن کا آغاز ہوا کہ جسے یوم عاشور کہا جاتا ہے۔ انہوں نے پھر بھی محمد سمجھ کے مارا اسے، وہ جانتے تھے کہ اکبر پسر حسین کا ہے۔ ناظرین اکرام، شب عاشور قیامت کی رات، روز عاشور قیامت کا دن، شب عاشور یقیناً اپنے آخری مراحل کی طرف داخل ہو رہی ہے، اور کل انشاءاللہ روز عاشور قیامت کا دن تمام موالیان حیدر کرار عزاداران مظلوم کربلا امام علی مقام کی بارگاہ میں پرسہ پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان سید حسن زیدی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنون گئے اشقیا میں، وارث انبیاء گھر چکا ہے۔